الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہر جگہ ہر لمحہ اس کی تائید اور نصرت اور حمایت حاصل کی ہے، رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظم کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی تعلیمات اور علم وحی کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کا عزم قولی اور فعلی اعتبار سے رکھتے رہے ہیں اور رکھتے رہیں گے بتوفیق اللہ۔ عزیزان گرامی، سیرت النبی قدم بقدم ہماری گفتگو کا سلسلہ کلام جاری و ساری ہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے معراج کے حوالے سے گزارشات کا اختتام کیا تھا۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتوں، رفعتوں اور بلندی مقام پر اور اسلام کی سربلندی، اسلام کا بول بالا، اس کی عظمت اور اس کی فتح کا ایک بنیادی عنصر اور بنیاد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دقیق اور بلیغ اشارے تھے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے نصرت و حمایت کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ اور پھر اس عظیم الشان واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پہلے سے بڑھ کر زور و شور سے دینے کا سلسلہ پھر سے جاری کر دیا تھا۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کوئی میلہ، کوئی اکٹھ یا کہیں بھی کوئی بازار، لوگوں کے جمع ہونے کا کوئی موقع آپ کو ملتا تو آپ وہاں پر ضرور اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ اور یہ اب مکہ میں نبوت کا 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ حج کے دن آن پہنچتے ہیں اور تمام عرب سے مختلف قبائل، مختلف لوگ مکہ میں پہلے کی طرح جمع ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل جا کر یہ اعلان کر رہے ہیں، من یؤوینی من ینصرنی، کون ہے جو مجھے پناہ دے گا، میری مدد کرے گا، جو بھی میری نصرت اور حمایت کرے گا، مجھے پناہ دے گا، حتی ابلغ رسالۃ ربی، کہ میں اپنے رب کا کلمہ، اپنے رب کی بات کو پہنچا سکوں، وَلَهُ الْجَنَّةُ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے بدلے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ چلتے چلتے
یثرب سے آنے والے قبائل کے پاس پہنچتے ہیں، اور یہ یثرب مدینۃ الرسول کا پرانا نام ہے، اور یہ ہجرت کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہی اس کا نام مدینہ پڑا تھا۔ مدینۃ الرسول، رسول اللہ کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یثرب سے آنے والے قبائل اور وفود وہاں ڈیرہ جمائے ہوئے تھے، آپ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ان سے پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ بتانے پر پتہ چلا یہ خزرج جو مدینہ کا مشہور قبیلہ اور مشہور وہاں پر ایک خاندان تھا۔ آپ نے پوچھا آپ یہود کے حلیف، یعنی ان کے مددگار، ان کے ساتھی، ان کے ساتھ معاہدے میں تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ان کے ساتھ معاہدے میں ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں، ہم ان کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کچھ چاہیں تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بات کروں؟ انہوں نے بڑی فراخ دلی سے، خوش دلی سے آپ کو گزارش کی کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور کوئی بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا وہ پیغام جس کے لیے ابلغ رسالت ربی، اپنے رب کی رسالت کو، اپنے رب کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ قبائل جا رہے تھے، ان سے پوچھا اور ان کو وہ سارا پیغام سنا دیا۔ اور جب انہوں نے یہ ساری بات سنی تو باہمی چہمگوئیاں شروع کر دیں، ایک دوسرے کے کان میں باتیں شروع کر دیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی، وہ مدینہ کے جو اصل واسی تھے، یہودی اہل کتاب تھے، تورات کو ماننے والے، اور مدینہ کے جو یہودی تھے، مدینہ کے جو اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، وہ سارے کے سارے بت پرست تھے، بتوں کو ماننے والے تھے، اور اس قبائل کی نسبتاً وہ یہودی اہل کتاب پڑھے لکھے تھے، اور جب بھی کوئی بات ہوتی تو یہودی وہ اوس اور خزرج کے قبائل کو، مدینہ کے جو اصل باشندے تھے، ان کو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی اس سرزمین میں آنے والے ہیں، ان کے آنے کا وقت تقریباً ہو چکا ہے، جب وہ آ جائیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارا قلع کما کر دیں گے، تمہیں بالکل تہس نہس کر دیں گے۔ اور ان کو یہ بڑی دیر سے دھمکی دیا کرتے تھے کہ بس وہ نبی آنے ہی والے ہیں۔ اپنی کتاب کی روشنی میں وہ تمام کی تمام نشانیاں، وہ وقت جو رسول اللہ کی آمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کتاب کی روشنی میں ان کو بتایا تھا، تو وہ اسی نبی کے انتظار میں تھے۔ جب اہل یثرب نے دیکھا کہ یہودی ہمیں دھمکی دیا کرتے تھے اور آج ہم جس نبی کے سامنے بیٹھے ہیں یہ تو وہی نبی لگ رہے ہیں، انہوں نے ذرا برابر بھی توقف نہیں کیا، ذرا انتظار نہیں کیا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور اس وقت میں 6 افراد اسلام کا ایک علم لے کر، اسلام کی دولت اپنے سینے میں لے کر واپس یثرب تشریف لے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور اس کے بعد اگلا سال ہوا، یہ نبوت کا 12واں سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف رکھتے ہیں، دوبارہ پھر سے وہی قبائل، وہی اوس اور خزرج دوبارہ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ دوبارہ پھر سے، پہلے سے کچھ امید بندھی ہوئی تھی، دل میں کچھ قربتیں تھیں، ان کے ساتھ ان کی انتہائی زیادہ شرافت اور محبت کا جذبہ پہلے سے تھا۔ آپ دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر اس بیعت میں جو سب سے پہلی بیعت تھی، سب سے پہلا معاہدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل یثرب کے ساتھ وہاں پر طے پاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ اور اس بیعت میں جو پہلی بیعت تھی اہل یثرب کے ساتھ، اس میں تقریباً 12 لوگ شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا وہ اس بات پہ تھا، تعالوا بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیعت کر لو، تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وہ تمام باتیں جو نیکی سے تعلق رکھتی میری بات کو مانو گے، اور اولاد کو بلا وجہ ان کو قتل نہیں کرو گے، اور ہر وہ چیز جو نیکی کی ہے
میں اس کا حکم دوں گا تم اس کو مانو گے، جس چیز سے روک دوں گا اس سے رک جاؤ گے، اگر کوئی گناہ سرزد ہوا اس کو چھپا کے اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تمہیں معاف بھی کر سکتے ہیں، اس سے پکڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ کی معافی بڑی ہے، اللہ معاف کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں، کچھ مندرجات تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معاہدہ، پہلی بیعت اہل یثرب کے ساتھ ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک اور بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ بیعت ایک معاہدہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ایک لمبا مضمون ہے، لیکن ضمناً گزارش یہ ہے کہ بیعت خلیفہ وقت کی اور اسی طرح حکمران وقت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ان کی بیعت، تو یہ تو اسلام میں مشروع ہے بلکہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ ایک خلیفہ کی، ایک امام کی جو امت کے امام ہیں، اور اسی طرح ایک حکمران جو جو امت کے حکمران ہیں، ان کی بیعت اگر کر لی جائے، اور یہ ضروری ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس بیعت میں شامل کیا جائے یا کسی اور اپنی اس اسلامی حکومت میں، اسلامی خلافت میں اپنی خلافت کو ابھارنے کی یا اپنی خلافت کو پیش کرنے کی کوشش کرے، تو اس شخص کو جو اسلامی خلافت میں اپنی خلافت کا اور اسلامی حکومت میں اپنی حکومت کا اعلان کر دے گا، اس کے حوالے سے سختی سے پیش آنے کا حکم بھی ہے۔ لیکن یہاں پر جتنی بھی بیعت کے حوالے سے احادیث یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، اس کو دیکھا جائے تو اس کے لیے اولو الامر، خلیفہ وقت کا ہونا، حکمران وقت کا ہونا یہ لازمی ہے۔ مقامی جماعت، مقامی امام، مقامی کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی سیٹ اپ ہو، اس کے لیے وہ تمام قسم کے حدیث، وہ تمام قسم کے وہ احکامات وہ اس پر لاگو قطعاً نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، جب پہلی بیعت عقبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار جو آپ سے بیعت کر کے مدینہ واپس جا رہے ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود ان کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا سفیر امن، مبلغ بنا کر بھیجا، اور ایک روایت میں اہل یثرب کی ان کے تقاضے اور ان کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اہل یثرب کے لیے پہلا امام اور ان کے لیے ایک مبلغ بنا کر ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو انتہائی شرف و منزلت والے، انتہائی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، حکمت و دانش اور حکمت و بصیرت اللہ نے ان کو خوب دے رکھی تھی، مدینہ پہنچتے ہیں، انتہائی محنت سے کام کیا اور اس کی رپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسال کرتے رہے۔ اور پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ملنے والے مدینہ کے یثرب کے ایک خوبصورت جوان ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مل کر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فریضہ اس کو سر انجام دیتے رہے۔ اور اس فریضے کی انجام دہی میں سب سے جو بنیادی عنصر تھا وہ تھا حکمت۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کیا ہے؟ خوبصورت بات، خوبصورت نصیحت، اور وہ بھی کیسے؟ حکمت کے ساتھ، محبت و مودت کے ساتھ۔ اور ہاں وجادلہم، اگر کہیں کوئی مجادلے کی، کہیں پر کوئی مباحثے کی ضرورت پڑ بھی جائے، اس میں بھی انتہائی محبت اور رواداری، مودت رکھ رکھاؤ وہ وہاں بھی شامل حال رہنا چاہیے۔ اور ان کا یہ حکمت کے ساتھ جو ایک دعوت تھی، اس کی بہترین مثال
سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام ہے۔ یہ دونوں سردار ہیں اپنی اپنی قوم کے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسید بن حضیر کو فرماتے ہیں جاؤ، یہ دو نوجوان ہیں ہماری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ، ان کے پاس جاؤ اور ان کو روکو۔ اسد بن زرارہ کیونکہ یثرب کے مدنی تھے، یہ سعد بن معاذ کے رشتہ دار بھی تھے، کہتے ہیں وہ میرا رشتہ دار اس لیے میں اس کو براہ راست کچھ نہیں کہہ سکتا، تم جاؤ جا کر روکو۔ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو بٹھا کے اسلام کی باتیں سمجھا رہے ہیں۔ ان کو سخت سست کہا، ان کو ڈانٹا۔ مصعب بن عمیر فرماتے ہیں پیارے سردار آپ تشریف رکھیں، اگر بات مناسب ہوئی تو قبول کیجئے گا، نہ ہوئی تو اس کو چھوڑ دیجیے گا، اس میں برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، نیزہ پکڑا تھا اس کو سائڈ پر رکھا اور بات سننی شروع کر دی۔ بات سنی تو ابھی وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے، اپنے خیالات کو اپنی زبان پر لاتے، لیکن ان کے تاثرات، دلی کیفیت اور قلبی جو ایک حالت تھی ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بات ختم ہوتے ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ واپس پہنچے، سعد بن معاذ کو حالات سے باخبر کرنے کے لیے سعد بن معاذ کہتے ہیں یہ جو سعد بن حضیر ہے جس چہرے سے گیا تھا وہ چہرہ واپس لے کر نہیں آ رہا۔ تو سعد بن معاذ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ تو نے اچھا نہیں کیا، اور پھر وہاں سے نکلے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی وہ ایک طریقے سے مصعب بن عمیر کے پاس لے جاتے ہیں۔ اب سعد بن معاذ بھی جا کر وہاں ان کو ڈانٹتے ہیں اور ان کو کہتے تم نے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے، ہمارے لوگوں کو تم نے راہ راست سے ہٹا دیا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی پھر فرماتے ہیں پیارے سردار آپ تشریف رکھیں، بات اگر مناسب ہوئی تو قبول کیجیے گا، ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں بات تو انصاف کی ہے، اپنے نیزہ سائے پر رکھا اور بیٹھ کے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، اسلام کی دولت ان کے دل میں ایسی مضبوط ہوئی کہ بات مکمل ہوتے ہی اسلام کا اظہار کیا، اسلام قبول کیا۔ اس طریقے سے اللہ نے سرداران یثرب اور مدینہ کے سردار تھے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کے اسلام کے لیے بہترین راہ، جو خوبصورت راستہ تھا، اس کو اللہ نے اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے فراہم کر دیا۔ حضرات محترم، اسی طرح کعب بن مالک فرماتے ہیں اگلا سال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اہل یثرب کے خیموں میں تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ استوار کیا گیا انتہائی رازداری کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 ذوالحج کی رات عقبہ، جہاں پر یہ جمرہ شیطان کو کینکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں اس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹنگ طے پائی، ہم رات کے آخری پہر میں 12 ذوالحج کی رات کو ہم آپ سے میٹنگ کریں گے۔ اور یہ غالباً 75 آدمی اور 2 عورتیں اس پورے پروگرام میں میٹنگ میں شامل تھیں، اور یہ 2-2 3-3 1-1 2-2 کر کے وہاں سے اپنے خیموں سے نکل رہے ہیں اور طے شدہ جگہ پر پہنچ رہے ہیں، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ تھے، اگرچہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن چچا تھے، بات کا پتہ تھا، اور وہاں پر آپ کے ساتھ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہاں پر آپ نے انتہائی رازداری کے ساتھ، انتہائی اہتمام و احتیاط کے ساتھ بات کا جو ایک منطقی انجام تھا، اس کی بھی لمبی تفصیل ہے۔ اس بیعت کے، اس معاہدے کے مندرجات، اس کی شکیں وہ طے پا گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا اور آپ کی بات کو بھی مانا جائے گا، آپ کے نظریے کو بھی قبول کیا جائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ آپ جب مدینہ تشریف لے جائیں گے، یثرب میں تشریف لے جائیں گے، تو وہاں پر آپ کی حفاظت ویسے ہی کی جائے گی جیسے آپ یثرب والے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں، ویسے ہی کی جائے گی۔ عباس رضی اللہ عنہ درمیان میں اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ
یثرب والوں دیکھنا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، یہاں سب کچھ ہے، اگر تم نے وہاں لے جا کر ان کو چھوڑنا ہے تو ابھی بتا دو، ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو یثرب والے، اہل یثرب جو وہاں پر موجود تھے، انتہائی خوبصورت جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہاں پر ابو الہیثم رضی اللہ عنہ اپنے خدشات کا بھی اظہار کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس مدینہ یثرب تشریف لاتے ہیں تو جب آپ کو غلبہ ملے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بل الدم الدم، اے میرے پیارے صحابی، میرے ساتھیوں، آپ کا خون میرا خون ہے، اب تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، اور میری تمام قسم کی ترجیحات تمہارے ساتھ شامل ہیں، جہاں تم کہو گے وہاں ہم ہیں، اور جہاں ہم ہیں وہاں تم ہو، ہم اب ایک ہیں، ہم پوری زندگی میں کسی دوسرے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انصار کے 12 نقیب، 12 نگران مقرر کیے، تمام قبائل میں سے 12 نگرانوں کو مقرر کر دیا کہ اگر ہم سے کوئی، آپ سے، تمام قبائل سے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو یہ 12 افراد بطور نمائندہ ہوں گے جو انصار کی اور مدینہ اہل یثرب کی وہ نمائندگی کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی کچھ نصیحت کی اور ناصحانہ باتیں کی۔ اگرچہ یہ معاہدہ انتہائی زیادہ خفیہ تھا، اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ معاہدہ، وہ ساری بیٹھک، وہ میٹنگ، اس کا راز افشا ہو گیا اور معاہدہ منکشف ہو گیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، اہل اسلام کو محبت اور مودت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو روبرو اور خوبصورت طریقے سے ان کو وہاں سے بھی بچایا۔ حضرات محترم، یہ وہ بنیاد تھی ہجرت مدینہ کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل یثرب سے معاہدے بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وعد و وعید بھی جاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے معاملے میں ہمیں رازداری کا بھی سبق دیا، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ یہ اسلام کے غلبے کی بنیاد تھی، اور یہیں سے پھر اسلامی ریاست مدینہ المنورہ، یہاں سے پھر اسلام کی روشنی، اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیلا کہ آج الحمدللہ اس اسلامی ریاست میں، ایک اسلامی ریاست میں اور اسلام کے سائے میں اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ ہم سانس لینے میں عافیت اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے معاملات میں ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، اس کے بعد ہجرت مدینہ، مدنی دور، مکی دور کا اواخر اور مدنی دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ آغاز مدنی دور کا یہ رمضان کے بعد کے کسی موقع پر اس کو رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم نے جتنا بھی یہ سیرت النبی کو ہم نے سنا، اس کو پرکھا، اس کو جانا، اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کو اچھے سے اچھا پڑھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔